دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الکونین، تمام نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اندھیروں سے روشنی ملی۔ اس مہینے کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی ملی، بھٹکے ہوئے کو راستے ملے۔ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول، اپنے پیارے محبوب، آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں تک لڑائیاں ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے اور بچی کو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انہی میں سے بہت سارے مسلمان ہوئے اور وہ اندھیروں سے اجالے کی طرف آ گئے۔ تو یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کا وجود سامنے والے کے لیے اچھا ہو، کسی کا وجود سامنے والے کو فائدہ پہنچائے، کسی کا وجود سامنے والے کے لیے محبت بن جائے، کسی کا کہنا، کسی کا سننا، کسی کا بولنا سننے والے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اور اسی طرح ایک ہوتی ہے زحمت، ایک ہوتی ہے رحمت، ایک ہوتی ہے زحمت۔ زحمت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کا وجود سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، کسی کا وجود سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ تکلیف دو چیزوں سے دی جاتی ہے، یا تو انسان تکلیف اپنی زبان سے دیتا ہے، یا تو انسان تکلیف اپنے کاموں سے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کی رہبری فرمائی اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت تھی، محبت تھی، برکتیں تھیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال ساری کائنات کے لیے رحمت تھے، ساری کائنات کے لیے محبتیں تھیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جس طریقے سے میں ہوں میری طرح میرے امتیوں کو بھی ہونا چاہیے، اور فرمایا زحمت سے بچو، رحمت بنو۔
زحمت سے بچو، رحمت بنو، ایسے بن جاؤ کہ تمہاری ذات سے، تمہارے جسم سے، تمہارے کردار سے سامنے والے کی عزت محفوظ رہے، سامنے والے کی عزت محفوظ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا وجود، تمہارا جسم، تمہارے اعمال، تمہارے زبان سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام راحتیں بانٹنے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمتیں بانٹنے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبتیں بانٹنے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے لیے محبتیں لے کر آئے تھے، زحمتوں سے نکالنے آئے تھے، نفرتوں کو ختم کرنے آئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔